عشاء کی نماز کے بعد 5 بار یہ آیت پڑھ لیں، راتوں رات آپ کا مالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی پاورفل ایک قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس قرآنی وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل ہوگی۔ آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوں یہ راتوں رات امیر ہونے کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی ہے، یا آپ کی مالی حالات بہت ہی بدترین سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بھی رزق کی فراوانی آ جائے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کو جس بھی بہن نے اور بھائی نے پڑھا ہے انہوں نے 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل کی ہے۔ اور یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے جو مسائل ہیں وہ مالی مسائل حل نہیں ہوتے تب تک آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جلدی ہی کامیابی جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے۔ محترم جناب، آج سورۃ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے یہ وظیفہ بھی ایسا ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس بہن کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا اور کیسے آپ بھی اس وظیفے سے اپنے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ جن 2 آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ آیات سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور ان 2 آیات میں بڑے خزانے پناہ ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا نے اپنی احادیث میں بتلایا ہے۔ مسلم و بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی۔ حیبان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئی، ایک 5 نمازیں، دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ یاد رہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورۃ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی شیطان اس کے گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا، گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی عظیم یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورۃ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا، مطلب کہ یہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہم تو بے عقلوں میں سے شامل ہوئے۔ اور یاد رہے جن آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ سورۃ بقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں۔ ایک بار درود
پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو عصر اور عشاء کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے اور اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے، اور پھر اللہ سے عاجزی و انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو رات میں پڑھے گا تو وہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہوں گی۔ حفص نے اپنی حدیث میں کہا کہ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، وہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ سنن ابن ماجہ۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تہجد کا وقت نہ ملا وہ کم از کم یہ 2 آیتیں ہی تلاوت کر لے تو اسے اللہ کی وہ رحمت حاصل ہو جائے گی جو تہجد پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ پریشانیوں اور آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو گیا۔ تو سورۃ بقرہ کی آخری آیات یہ ہیں، ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ آمن الرسل بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفس إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور ان کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہیں۔ زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہرتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جبکہ سدرہ بیری کو چھپائے لیتی ہے وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی سونے کے پتنگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئی، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو بخش دیا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے گا۔ باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے شرک کے۔ حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی، ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ اس روایات سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو معراج پر بلایا گیا تو 3 چیزیں دی گئی، نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2
सूरत बकरा की आखिरी आयत नंबर 3 शिर्क के सिवा आपकी उम्मत के लिए तमाम गुनाहों के मुआफी। याद रहे कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतों की फजीलत के मुतालिक बेशुमार अहादीस भी मौजूद हैं। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान पैदा करने से 2000 साल पहले एक तहरीर लिखी जिसकी 2 आयतों से सूरत बकरा को खत्म किया गया। ये 2 आयतें जिस घर में भी 3 रोज तक पढ़ी जाएंगी, शैतान उसके घर के पास भी नहीं भटक सकता। एक और हदीस का मफहूम है कि रात को इशा के बाद और सोने से पहले जो शख्स इन 2 आयतों को पढ़ लेगा उसको तहज्जुद के बराबर सवाब होगा। गोया उसको ऐसा सवाब मिला जैसा कि उसने तहज्जुद की नमाज अदा की। कितनी अजीम है ये फजीलत कि तहज्जुद अदा किए बगैर तहज्जुद का सवाब हासिल हो जाए। याद रहे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फजल अजीम है कि उसने अपने बंदों को अपनी रहमत और मगफरत के लिए ऐसे आसान असबाब मुहैया किए हैं और सूरत बकरा की ये 2 आखिरी आयत भी इन्हीं असबाब में से हैं। रिवायत में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई अक्लमंद शख्स इन 2 आयतों को पढ़े बगैर नहीं सो सकता। मतलब ये कि अगर हम इन आयत को पढ़े बगैर सोते रहे हैं तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक हम तो कम अक्लों में शामिल हुए। और याद रहे जिन आयत के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया वो सूरत बकरा की मज़कूरा 2 आयत हैं। वजीफा इसका ये है कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत को असर के बाद रोजाना 5 मरतबा पढ़ा जाए और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा जाए और फिर अल्लाह से आजिज़ी और इंकिसारी से दुआ की जाए। जो भी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह जरूर कबूल फरमाई जाएगी। सूरत बकरा की तिलावत के लिए मखसूस अय्याम का तयन नहीं है, लिहाजा अगर कोई शख्स रोजाना पढ़ सके तो ज्यादा बाइस बरकत व आफियत होगा, वरना कम अज कम 3 दिन के बाद 1 मरतबा पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहां 3 दिन तक नहीं आता। और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस में या मुतअद्दिद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। सूरत बकरा का पढ़ना 22 से बरकत और सवाब है। अहादीस से मुबारका में इसकी बड़ी फजीलत मज़कूर है। चुनांचे हदीस से मुबारका में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कुर्तुबी ने एक मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर हैं। मुराद ये कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी का जादू न चलेगा। नेज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए शैतान वहां से भाग जाता है। एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा सनामुल कुरान ज़ूरतुल कुरान है। सनाम और ज़ूरत हर चीज के आला व फजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी बार आयत के नजदीक की वक्त 80 फरिश्ते इसके जलवा में नाजिल हुए। अगर सूरत बकरा तवालत की वजह से रोजाना ना पढ़ी जा सकती हो तो कम से कम सोने से पहले सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत जरूर पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि हदीस मुबारका में है कि जो शख्स रात के वक्त सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत तिलावत करेगा तो ये 2 आयतें उसके लिए हर किस्म की आफात से बचाव के लिए काफी हो जाएंगी।